اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں کبار صحابہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنا جانشین مقرر کر دیجئے تاکہ اختلاف و افتراق کی نوبت نہ آئے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 حضرات کے نام گنواتے ہوئے فرمایا کہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان 6 حضرات کی خاص حیثیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمیشہ خوش رہے اور تا دم آخر راضی و مطمئن رہے، لہٰذا یہی 6 افراد باہم مشورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ وہ 6 افراد یہ تھے: نمبر 1 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 5 حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 6 حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیز اس موقع پر یہ تاکید بھی فرمائی کہ ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کے انتخاب کا یہ کام زیادہ سے زیادہ 3 دن کی مدت میں بہر صورت طے پا جائے تاکہ معاملہ طول نہ پکڑنے پائے اور یوں منافقین اور خفیہ دشمنوں کو کسی سازش کا موقع نہ مل سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد یہ تاکید کی تھی کہ نئے خلیفہ کے انتخاب تک ان کی جگہ مسجد نبوی میں نماز صبح پڑھائیں۔ چنانچہ اس دوران نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی مزید 3 دن یعنی نئے خلیفہ کے انتخاب تک مسجد نبوی میں امامت کے فرائض مسلسل حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 افراد کو بلوایا اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: تم میں سے جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو، اسے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت لحاظ رکھے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ فراہم کیا۔ انصار تمہارے محسن ہیں، تمہیں بھی ان کے ساتھ احسان ہی کرنا چاہیے۔ ان کی بھول چوک سے جہاں تک ممکن ہو درگزر اور چشم پوشی سے کام لینا۔ پھر مزید فرمایا: تم میں سے جو کوئی خلافت کے لیے منتخب ہو، میں اسے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ جاؤ، ان سے میرے لیے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں تدفین کی اجازت طلب کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہاں پہنچے اور اپنے والد یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہی گزارش کی، جسے سننے کے بعد ام المومنین اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور فرمایا: میں اس جگہ کو اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، مگر آج میں عمر کو خود پر ترجیح دوں گی۔
26 ذی الحج سن 23 ہجری بروز بدھ قاتلانہ حملے 23 ہجری بروز بدھ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد چوتھے روز یعنی 1 محرم الحرام سن 24 ہجری بروز اتوار 63 برس کی عمر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی اور جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت کے شرف سے سرفراز فرمائے، آمین۔